نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، دور حاضر میں اظہار رائے یعنی ووٹ کے ذریعے آپ کوئی بھی ملکی عہدہ اور منصب کسی ایک شخص کے حوالے کرتے ہیں یا ایک شخص کو ملکی اور ملی معاملات کا ذمہ دار بناتے ہیں اور قوم کی امانتیں اس کے حوالے کرتے ہیں، اسے قانون سازی کے فیصلے کا اختیار دیتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیصلہ کن ووٹ ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ ووٹ اظہار رائے کا اختیار آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی اور 30 کروڑ عوام کی امانت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ جانتے بوجھتے آپس میں ایک دوسرے کی خیانت کرو، اور سختی سے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ بددیانت لوگوں کے حمایتی مت بنو، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ ان آیات بینات کی روشنی میں علماء کرام نے ووٹ کی شرعی حیثیت جو بیان کی ہے، میں آپ خواتین و حضرات کے سامنے اسے وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اس امانت کا حق ادا کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ ووٹ دینے والا رائے یا مشورہ دینے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اسے رائے اور مشورہ دیانتداری سے دینا چاہیے۔ جن لوگوں کے حق میں ہم رائے دیتے ہیں ان کے حق میں بڑی مہم سازی کرتے ہیں، ان کو اپنا محبوب لیڈر قرار دیتے ہیں، ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے لیڈروں کی غلط کاریوں کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ وہ کان کھول کر سن لیں، اس روز ظالم انسان شدت جذبات سے اپنی انگلیاں چبا ڈالے گا، یعنی قیامت کے روز وہ کہے گا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، افسوس میری بربادی، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ نصیحت مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ اور شیطان تو موقع پر دھوکہ دیتا ہے۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، قیامت کے دن شرابیوں، زانیوں، بددیانتوں اور ظالموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا صالحین کے ساتھ، جن کا ساتھ ہم یہاں دیں گے آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ووٹر کی دوسری حیثیت ہے شہادت اور گواہی دینے والا۔ شہادت اور گواہی دینے والا، ووٹ دینے والا جس کے حق میں اپنی رائے دیتا ہے، وہ دراصل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ فلاں شخص جسے وہ ووٹ دے رہا ہے عہدے اور منصب کا اہل ہے اور قومی امانتیں اس کے سپرد کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والو اللہ کی خاطر راستی یعنی حق اور سچ پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ دوسری جگہ فرمایا، حق اور انصاف کی گواہی دو، خواہ تمہارے عزیزوں اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ووٹر اگر کسی بددیانت اور نااہل بد کردار انسان کے حق میں شہادت دیتا ہے، یعنی ووٹ اس کے حق میں ڈالتا ہے، تو وہ اپنے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے اور حکم خداوندی کی صریحاً خلاف ورزی کرتا ہے۔ جھوٹی گواہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والا کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو گھروں سے نکلتے ہی نہیں۔ ہم اس گندی سیاست سے کنارہ کش ہیں۔ یہی لوگ دراصل گندے لوگوں کے سیاست میں در آنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان بازم خود پرہیزگاروں کو اس لا تعلقی کا خمیازہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا، اور دنیا میں تو ان کے ساتھ دوسرے بھی بھگت رہے ہیں۔ جس طرح غلط گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح گواہی کے موقع پر اسے چھپائے رکھنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی اور شہادت ہو اور اسے چھپا ڈالے۔ دوسری جگہ فرمایا، اور گواہی کو مت چھپاؤ، جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل سخت گناہ کا مرتکب ہوگا۔
اس موقع پر ایک مسلمان کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے میں ہر طرح کے تعصب سے بالاتر ہو کر سب سے بہتر امیدوار کے حق میں اپنی رائے یعنی ووٹ دے، وہ امیدوار کامیاب ہو یا ناکام، یہ ووٹ اور حق کی گواہی دے کر اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں تو اپنی کامیابی اور ناکامی کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ووٹر کی تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ سفارش کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ووٹر امیدوار کے حق میں سفارش کرتا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے اپنا نصیب حاصل کرے گا۔ سفارش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کسی آدمی کی اہلیت کی بنیاد پر اس کے حق میں سفارش کرنا تاکہ اس کو اس کا جائز حق مل سکے، ایسی سفارش حق اور ثواب ہے۔ جبکہ کسی نااہل کے بارے میں سفارش کرنا تاکہ اسے وہ چیز مل سکے جس کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اس سے کسی دوسرے اہل آدمی کی حق تلفی بھی ہوتی ہے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے، اور آج کل ہمارے تمام اداروں میں اس طرح کی سفارش ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر نااہل لوگ عہدوں اور مناصب پر پہنچ جاتے ہیں، اور اہلیت کے حامل ڈگریاں لیے رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے 5 سالہ منصوبے میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم اس میں برابر کے شریک ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے اسے ووٹ دے کر اس کے حق میں سفارش کی ہے اور اسے اس منصب تک پہنچایا ہے۔ یہاں جس شخص کو ہم وکیل بنانے چلے ہیں وہ صرف ہمارے حقوق ہی کا نہیں، قوم اور ملت کے حقوق کا تحفظ کرنے والا ہوگا۔ اگر ہم نے معاملہ نائب وکیل کے حوالے کر دیا تو وہ اپنے مفادات کی خاطر ملکی اور ملی مفادات کا سودا کر بیٹھے گا، جیسا کہ ہماری تاریخ شہادت دیتی ہے۔ کشمیریوں نے شیخ عبداللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی قسمت اس کے حوالے کر دی، اس نے ملت کو سستے داموں فروخت کر دیا اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے حکومتی عہدے اور مناصب کی ضمانت حاصل کر لی۔ ایسے غداروں نے ہماری تاریخ کے سیاہ اوراق میں جگہ پائی ہے اور پوری ملت ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ یاد رکھیے، ایسی غلطیوں کی تلافی لعنت ملامت کرنے سے ہرگز نہیں ہوتی، یہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے، اور غلط فیصلوں کی سزائیں نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہیں، جیسا کہ ہم بھگت رہے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب معاملہ نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یاد رکھیے، ووٹ کا اختیار ملک و ملت اور خدا اور رسول کی بہت بڑی امانت ہے۔ اگر ہم نے اس امانت کو دیانتدار اور اہل لوگوں تک نہ پہنچایا تو یہ دین دنیا کا ہی نہیں آخرت کا خسارہ بھی ہوگا۔ لہذا امیدوار کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے اہلیت کا کم سے کم معیار، جس کا ذکر ہمارے ملکی دستور کی دفعہ 62 میں کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھیے اور بہترین امیدوار کے حق میں اپنی رائے دے کر ملی اور دینی فرض ادا کیجیے، اور اپنے آباء و اجداد کے اس قرض کو بھی اتارنے کی کوشش کیجیے جو مملکت خداداد پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہم سب کے ذمہ واجب الادا ہے۔ امیدوار جس کو ہم ووٹ دیں وہ مسلمان ہو، اسلام کی تعلیمات پر یقین رکھتا ہو، مسلمان صرف نام سے نہ ہو، عملاً اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو، اسلام کے عائد کردہ فرائض کا پابند اور کبائر سے دور رہنے والا ہو، یعنی صوم و صلات کا پابند بھی ہو اور رزق حلال بھی کھاتا ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو، دین کا بنیادی اور خاطر خواہ علم رکھتا ہو۔ ایسے جاہل جن کو قل ہو اللہ احد بھی نہیں آتی، وہ ہرگز کسی منصب کے اہل نہیں ہیں۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دیانتداری کی صفت رکھتا ہو اور ایک مسلمان ملک میں کسی بھی عہدے اور منصب کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے امیدوار میں سب سے پہلی شرط اس منصب کے لیے اس کی اہلیت اور صلاحیت ہے، جس کا ذکر دفعہ 62 کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ کوئی شخص خود کسی عہدے اور منصب کا طالب نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہمارے اس حکومتی کام پر ہم اس شخص کو حاکم نہیں بناتے جو اس کی خواہش رکھتا ہو یا اس کا طالب ہو۔ عہدہ اور منصب دراصل کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری، ایک امانت ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑ اور زمین اور آسمان بھی خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن ظالم اور جاہل انسان جنہیں اس بھاری ذمہ داری کی مسئولیت اور جواب دہی کا احساس اور شعور ہی نہیں ہے، اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر لادنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت اور بازی لے جانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا پھر اس نے ان کے لیے ایسی خیر خواہی اور کوشش نہ کی جیسی وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کے احساس سے کس قدر ڈرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، خبردار سب سے بڑا دھوکہ باز وہ ہے جو اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کرے، جس قدر اس دھوکہ باز نے دھوکہ دیا ہوگا اتنا ہی اس کا جھنڈا بلند ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ جھنڈا عزت و وقار کی علامت نہیں بلکہ ذلت اور رسوائی کا وہ تاج ہوگا جو بددیانت اور دھوکہ باز لیڈر کے سر پر اٹھائے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے معاملہ کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس شخص نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی تھی۔ ایک چادر قوم کے مال میں سے چوری کرنے والا اگر جہنم کا ایندھن بنے گا تو جنہوں نے قوم کی ساری دولت لوٹ کر اپنی تجوریاں بھری ہیں، زلزلے اور سیلاب کے متاثرین کا امدادی سامان ہو یا ان بیواؤں اور یتیموں اور بے گھروں کے لیے آنے والی نقد امداد، یہ قوم کے محافظ اس مال یتیم کو بھی اس طرح لوٹتے ہیں جیسے یہ انہی کا حق ہے یا ان کے لیے مال غنیمت ہے۔ بینکوں سے قرضے لے کر معاف کرانے والے یہ قوم کے خادم، لگتا ہے ان کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان اور خوف خدا کی کوئی رمق نہیں ہے۔ ناظرین، اگر کچھ لوگ عہدے اور منصب تک پہنچ کر اس طریقے سے ملکی خزانے کو تباہ و برباد کر کے بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں رائے دینے والے یعنی ان کو ووٹ دینے والے ان کے تمام جرائم میں برابر کے شریک ہوں گے، اور اگر ہم ووٹ نیک اور صالح اور دیانتدار کے حق میں دیں گے تو قیامت کے دن ہم بری الذمہ ہوں گے۔ یاد رکھیے بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کو ووٹ دے کر ان کی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بددیانت اور خائن لوگ، جھوٹے لوگ اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور میں اور آپ ان کی حمایت کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل اور سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔